پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ جو بار بار ایک ٹویٹ کا ذکر کیا جاتا ہے، پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو ٹویٹس ہو رہے ہیں شاید وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور دوسرا ابھی جیسے ذیشان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب ملاقاتیں کیوں ہوں اور کس بیس پہ ہوں، اگر اس طرح کا ایک بیانیہ جیل سے باہر آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی قانونی آپشنز موجود ہیں جن کو پریس کیا جا سکتا ہے، یا احتجاج کا ہی راستہ ہے؟ نادر بھائی، قانونی آپشنز اس ملک میں کہاں ہے؟ نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ عدالت ہے۔ کیا قانونی آپشن؟ یہ تو مذاق لگتی ہے یہ بات، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس میں تو فرینکلی سپیکنگ کوئی سیریسنس کا ایلیمنٹ ہی کوئی نہیں ہے اس گفتگو میں کہ جی آپ کیا وہ ان کی عدالتی احکامات ہیں، ملاقات ان احکامات کے تحت ہوتی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرانا چاہتی اور وہ کیس نہیں لگاتے، ان کی اپیلز لگی ہوئی ہیں، وہ نہیں سننے دی جاتی، بہنیں جاتی ہیں، ان کو ٹھنڈے پانی مارتے ہیں۔ رات کو جو انہوں نے کیا ہے، کیا وہ جسٹیفائی ہے کسی طریقے سے؟ دیکھیں، ٹویٹ کی جہاں تک بات ہے، میں ایک بات پہ بالکل کیٹیگوریکلی یہ میرا سٹانس ہے کہ اس کا اسلوب سیاسی ہونا چاہیے۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نظر آئے کوئی تلخی نظر آئے، یا وہ سیاستدانوں کے اوپر تمام تر جو مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، وہ آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سیاست ہی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ کی جلاہٹ، آپ کا غصہ، تو آپ کو وہ نقصان ہوگا۔ پہلے بھی نقصان ہو رہا ہے خان کا، اب اندر سے انہوں نے جو بات کی ہے، اب باہر آ کے اس کو ضرب دست کر کے تو نہ بتائیں۔ آپ کا میسنجرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پیغام کو ڈسٹارٹ کیے بغیر آپ اس کو کنوے کریں، جیسے ایک وکیل ایک مقدمہ لڑتا ہے، یا آپ دیکھیں نا، اسی لیے اسپوکس پرسن رکھے جاتے ہیں، اور برا اسپوکس پرسن جو ہے وہ نقصان کرتا ہے اور اچھا اسپوکس پرسن فائدہ کرتا ہے۔ تو اس کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹس اور جو جیل کے بعد جو جارحانہ گفتگو ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ انسسٹ کرنے سے پارٹی کا نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ لیکن ایک اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل حقائق یہ ہیں گربانی صاحب، کہ پی ٹی آئی تو دیکھیں نا، ایز اے پارٹی تو کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو رجسٹرڈ نہیں ہے، سیمپل ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے سینٹ سے لے کے پروونشل اسمبلیز تک سب بندے ان کے آزاد ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان پہ جو اس وقت تنظیم ان کی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ یا تو ہونا کہ وہ جو اصل جو سیاسی مرکز ہے یا سیاسی طاقت، وہ عمران خان اس کی، وہ عمران خان، آپ پی ٹی آئی چھوڑیں، وہ اے بی سی پارٹی بنا لیں تو لوگ اے بی سی کو ووٹ دے دیں گے۔ 8 فروری 2024 کو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے کریں گے۔ باقی یہ کہ اب کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں لے گا نا جی، کوئی بھی آدمی کہ جو حکومت ہمیں سرٹیفکیٹ دے حب الوطنی کا، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم عمران خان سمیت کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ سے یا حکومت سے یا کسی اور سے کہ جی ہم حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اٹھا کے آپ کا پھریں۔ یہ تو سیاسی مخاصمتیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، ابھی بھی ہوں گی، ہیں، آگے بھی شاید ہوتی رہیں گی، لیکن بہرحال اس کا حل جو ہے وہ نکالنا پڑے گا حکومت کو، دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ اس طرح سے آتا، تو آپ نے آج تک کون سی سیاسی لوگوں کی ایکسس دی ہے ان کو تاکہ وہ دوسری بات بھی بتائیں ان کو کہ سر آپ کا یہ جو معاملہ ہے اس سے یہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، یا مطلب ہوتے ہیں بندے، ہر پارٹی میں بندے ہیں۔ آپ جو ہیں ایکسس اپنی مرضی کے بندوں کو دی جاتی ہے جو کہ جارے مزاج ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دوسری بات نہیں کرتے، تو وہ بندے جب تک آپ نہیں بھیجیں گے، جیل میں بیٹھا بندہ جو ہے سر، اس کے سامنے دیوار پہ جو پرسپشن بنائیں گے اس کو ریئلٹی سمجھے گا نا جی۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔